رک جائیے، صبح جائیے گا، میں کھانا تیار کر دوں گی، میں کپڑے تیار کر دوں گی، میں پانی کا مشکیزہ بھر دوں گی۔ بلال نے کہا نادان اندر چلی جا، اور محبوب اب آواز دے تو بلال صبح کا انتظار کرے۔ محبوب نے اب بلایا ہے تو بلال بھی اب جائے گا۔ کئی دن کا سفر کر کے بلال مدینہ آئے، کسی کو ملے نہیں، سیدھا مسجد نبوی میں آئے۔ ممبر پہ نگاہ ڈالی تو ممبر خالی، مصلی دیکھا تو مصلی خالی۔ کبھی ایک کونا مسجد کا دیکھتے ہیں، کبھی دوسرا کونا دیکھتے ہیں۔ جب ساجن نظر نہ آیا، جب دل پر آنکھوں کے سامنے نہ آیا، تو حضور کی قبر انور پہ آئے، قبر کے ساتھ چمٹ گئے۔ عرض کی آقا مجھے بلا کے خود پھر قبر میں لیٹ گئے، جلوہ تو کرا دیا ہوتا، دیدار تو کرا دیا ہوتا۔ بلال کی چیخیں بلند ہو رہی ہیں۔ پشاور والوں کچھ لوگوں نے رونے کی آواز سنی، دوڑ کے آئے، دیکھا بلال حضور کی قبر سے چمٹا ہوا ہے، کوئی ہاتھ پہ بوسہ دے رہا ہے، کوئی پاؤں چوم رہا ہے۔ بلال تیرے بغیر تو آذان کا لطف ہی نہیں رہا، اے بلال اب نماز کا وقت ہونے والا ہے، آذان تم دینا۔ بلال کہتا ہے مجھے مجبور نہ کرنا، مجھے اب آذان نہیں دی جاتی۔ میرے بھائیوں، ایک بزرگ صحابی نے کہا مدینہ والوں بلال کو مجبور نہ کرو، اگر بلال کی آذان سننا چاہتے ہو تو جاؤ فاطمہ کے گھر، فاطمہ کے نور نظر حسن و حسین کو بلا کے لاؤ، ان سے کہو کہ وہ کہیں بلال کو آذان دے۔ امام حسن کو بلایا گیا، امام حسین کو بلایا گیا، آکے کہتے ہیں چچا بلال آج وہ آذان سنا جو ہمارے نانا کو سنایا کرتا تھا۔ بلال نے کہا شہزادو تمہاری بات تو میرا رسول بھی نہیں رد کرتا تھا، تو میں کون ہوتا ہوں رد کرنے والا، میں آذان پڑھوں گا۔ بلال چڑھ گیا مسجد نبی کی چھت پہ، پڑھا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سیرت حلبیہ اٹھا کے دیکھیے، جب بلال کی آواز مدینے کی گلیوں میں گونجی، جنہیں نہیں پتا تھا انہیں بھی پتا چل گیا بلال آ گیا ہے۔ لوگ جوتے پہننا بھول گئے، دوڑ پڑے مسجد کی طرف۔ آج مصطفیٰ کی خاطر مارے کھانے والا آ گیا، آج مصطفیٰ کی خاطر کانٹوں پہ لیٹنے والا آ گیا، آج مصطفیٰ کی خاطر ظلم اور جبر سہنے والا آ گیا۔ بلال نے پڑھا اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ کتابوں میں آتا ہے پردہ دار عورتیں پردہ بھول گئی، پردے توڑ کے گھروں سے باہر نکل آئی۔ آج بلال آ گیا ہے۔ جب بلال نے پڑھا اشہد ان محمد رسول اللہ، حضور کا خیال آیا، بلال غش کھا کے زمین پہ گرے۔ ایک اور صحابی نے آذان مکمل کی۔ کتابوں میں آتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے ماں کا دامن پکڑ کے کہتے تھے اماں یہ کالا آگے جب بھی آذان دیتا تھا عرب کا چاند بھی آ جاتا تھا، آج آذان تو اس نے شروع کی ہے، اب ہمارا اجالا کب آئے گا، اب یتیموں کا رکھوالا کب آئے گا، اب بے کسوں کا کس کب آئے گا، اب بے کسوں کا بس کب آئے گا۔ سبحان اللہ۔ علماء فرماتے ہیں حضور کے وصال کے بعد اگر کسی دن نے مدینے پہ قیامت ڈھائی تھی تو وہ دن تھا جب بلال پھر مدینے آیا۔ اسلام کا سبق تو یہ ہے، اسلام تو یہ کہتا ہے کہ پیار بانٹو، اسلام تو یہ کہتا ہے محبت بانٹو، نفرتیں چھوڑو، محمد مصطفیٰ کا نام لو، سب دکھ مٹ جائیں گے، سب کا بھلا ہو جائے گا۔ حضرات گرامی اسلام کے دامن میں وابستہ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اگر تم کلمہ پڑھ بیٹھے ہو تو اب پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ مصطفیٰ کریم کی سنت اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لو۔ مصطفیٰ کریم کا طریقہ کیا ہے؟ البدایہ والنہایہ کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، بڑی توجہ سے سننا، آخری واقعہ عرض کر کے پھر میں اجازت چاہتا ہوں۔ البدایہ والنہایہ کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کسی صحابی نے 10 درہم ہدیہ نذرانہ پیش کیا۔ 10 درہم سرکار نے قبول فرما لیا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب سرکار کے کو پہننے کے لیے قمیض سرکار کے پاس نہیں تھی، چادر اپنے اوپر لپیٹی ہوئی تھی،
مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں. دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. اللہ اکبر کبیرہ. حضور ایک تاجر کی دکان پہ آئے جہاں سے اس دور کے مطابق سلے سلائے ریڈی میڈ کرتے ملا کرتے تھے, جبے ملا کرتے تھے. تو ایک قمیض وہاں سے میرے اور آپ کے آقا نے 4 درہم میں خریدی. 4 درہم میں قمیض خریدی, پہن کے باہر نکلے. دکان سے باہر جب آئے تھے تو ایک صحابی, اس کے پاس قمیض نہیں, آ کے عرض کرتا ہے آقا خدا آپ کو جنت کی پوشاکیں پہنائے گا, یہ قمیض مجھے دے دیجیے. میرے آقا کریم نے ماتھے پہ بل نہیں آنے دیا, قمیض اتاری, اس کو پہنا دی, پھر واپس دکان میں آئے. 4 درہم کی اور خریدی, پہلے 4 کی پھر 4 کی, 8 درہم لگ گئے, 2 درہم باقی ہیں. حضور قمیض پہن کے باہر نکلے. میرے آقا اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں, گلی کا موڑ کاٹا. 9 یا 10 سال کی عمر کی بچی گلی کے کونے میں بیٹھ کے رو رہی ہے. حضور کے قدم رک گئے, فرمایا بیٹا کیوں رو رہی ہے؟ عرض کی آقا میں فلاں صحابی کی کنیز ہوں, لونڈی ہوں, اس نے مجھے 2 درہم دیے تھے آٹا خرید کے لا. میری عمر چھوٹی, میں کھیلتی کھیلتی آ رہی تھی, ہاتھ سے درہم گر گئے, پتہ نہیں کہاں گرے ہیں, اب رو رہی ہوں, مار پڑے گی. میرے آقا نے فرمایا میرے ہوتے تجھے کون مار سکتا ہے؟ قمیض کی جیب سے 2 درہم نکالے, فرمایا لے آٹا لے کے گھر چلی جا. اسے 2 درہم دیے, حضور آگے چل پڑے. پھر رونے کی آواز آئی, پلٹ کے دیکھا وہ پھر رو رہی ہے. فرمایا بیٹا اب رونے کی کیا وجہ ہے؟ رو کے کہتی ہے بڑی دیر ہو گئی, اب مجھے دیر سے واپس جانے پہ مارا جائے گا. میرے آقا واپس پلٹے, بچی کا ہاتھ پکڑا, فرمایا رو نہیں, چل میں تیری سفارش کر دیتا ہوں, چل میں تیری سفارش کر دیتا ہوں. دنیا میں ہے کوئی ایسا لیڈر جو غریبوں کا اتنا خیال رکھے؟ دنیا میں ہے کوئی ایسا عظیم انسان جو اپنے غلاموں کا اتنا خیال کرے؟ ساتھ چل پڑے. اس صحابی کے گھر دروازے پہ آئے. سرکار کا طریقہ تھا کہ دروازے پہ آ کے مسلمان کا گھر ہوتا, صحابی کا گھر ہوتا, تو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, بلند آواز سے سلام دیتے. حضور نے سلام دیا, صحابی اندر موجود, اس نے آہستہ سا اپنے دل میں جواب دیا اور باہر نہیں نکلا, اونچی آواز سے جواب بھی نہیں دیا. تھوڑی دیر بعد میرے آقا نے پھر کہا السلام علیکم, اس نے پھر آہستہ سا جواب دیا, باہر نہیں نکلا, محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں اندر ہوں. حضور کی سنت یہ ہے کہ نبی پاک کسی کے گھر بھی جاتے, اپنا یا غیر ہوتا, 3 دفعہ یا دروازے پہ دستک دیتے یا سلام دیتے. اگر 3 دفعہ اجازت پہ کوئی بار نہ آتا تو خاموشی سے واپس چلے جاتے, محسوس بھی نہ فرماتے. ہو سکتا ہے اگلا مصروف ہو, یہ سنت ہے نبی پاک کی. جب تیسری دفعہ حضور نے کہا نا السلام علیکم, اس نے جلدی سے بلند آواز سے کہا وعلیکم السلام, جلدی سے باہر نکلا. حضور کے ہاتھوں پہ بوسہ دیا, قدم بوسی کی. حضور نے فرمایا تو نے پہلے 2 دفعہ میرا سلام نہیں سنا؟ آقا سنا ہے. فرمایا تو پہلے کیوں نہیں باہر آیا؟ کوئی کام کر رہا تھا؟ آقا کوئی کام نہیں کر رہا تھا. فرمایا پھر دیر سے کیوں نکلا؟ آقا آپ نے میرے دروازے پہ آ کے کیا کہا السلام علیکم, تم پہ سلامتی ہو. آقا یہ دعا کس کے منہ سے نکل رہی تھی؟ میں بار بار دعا لینا چاہتا تھا, میں بار بار دعا لینا چاہتا تھا. جس کو آپ سلامتی کی دعا دیں اسے تو جہنم کی آگ بھی ہاتھ نہیں لگا سکتی, سلامتی کی دعا جو آپ دے رہے تھے. آقا کس طرح تشریف لائے؟ کوئی پیغام بھیج دیا ہوتا, یافور کو بھیج دیتے. حضور کا گدھا یافور تھا نا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی صحابی کو بلانا ہوتا, فرماتے جا فلاں صحابی کو بلا لا.
وہ جاتا گلیوں سے جاتا جاتا اس کے پاس نہ ایڈریس ہوتا نہ نقشہ ہوتا، گدھا تھا، اس صحابی کے گھر دروازے پہ جا کے دروازے کو اپنا سر مارتا یا اپنا پاؤں مارتا، وہ باہر نکلتا دیکھتا یافور آیا ہے، یقیناً سرکار نے بلایا ہے، وہ ساتھ چل پڑتا۔ میرے بھائیوں، جو نبی کو اپنی مثل کہتے ہیں نا، میں دعوت فکر دیتا ہوں 10 سال گدھا اپنے گھر رکھیں، اسے سکھائیں، پھر کہیں کہ پشاور کے فلاں بندے کو بلا لا، اگر وہ بلا کے لائے تو پھر تو کہنا کہ میں نبی کی مثل ہوں۔ تیرا حکم بیٹا نہیں مانتا، اس کے حکم گدھے بھی مانتے ہیں، اس کا حکم جانور بھی مانتے ہیں۔ اور گدھے کو کس نے بتایا فلاں کا یہ ایڈریس ہے، فلاں کا یہ ایڈریس ہے؟ حدیث بتاتی ہے مصطفیٰ گدھے پہ بیٹھ جائے اس کو بھی علم آ جاتا ہے۔ جب میرے مصطفیٰ اونٹنی پہ بیٹھ کے ہوئے تو لوگوں نے اونٹنی کی لگام پکڑی، آقا ہمارے گھر رکیے، کوئی کہتا تھا ہمارے گھر رکیے، فرمایا خلو سبیلہا، چھوڑ دو اس کا راستہ، ناقاتی مامورۃ من اللہ، میری اونٹنی اللہ کے حکم سے اسے پتہ ہے، کیوں؟ علم والا بیٹھا ہے، اونٹنی بھی علم والی ہو گئی ہے، علم والا بیٹھا ہے، اونٹنی بھی علم والی ہو گئی ہے۔ تو یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کا انداز تھا۔ اس نے کہا آقا کسی کو بھیج دیتے، فرمایا میں اور تو کوئی کام نہیں تھا تجھ سے، یہ تیری خادمہ تیری لونڈی اسے دیر ہو گئی ہے آٹا لانے میں، رو رہی تھی مجھے مار پڑے گی، تو میں سفارش کرنے آیا ہوں، اس کو مارنا مت، اس کو کچھ کہنا مت، بچی ہے نا، دیر ہو گئی، سزا نہ دینا۔ حضور کا صحابی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، عرض کی آقا سفارشی کتنا بڑا لے کے آئی ہے، اب مارنا تو دور کی بات، اب غلامی سے آزاد کر رہا ہوں، اب یہ میری لونڈی نہیں ہے، اسے میں اپنی بیٹی بنا کے اپنے گھر میں رکھوں گا۔ یہ مصطفیٰ کا پیغام، یہ مصطفیٰ کا غم آپ کو تنگ کرے کہ دشمنوں نے میرے بچے کو مار دیا، تو خدا را اس غم کو کم کرنے کے لیے کربلا کے اس مسلمان کی اولاد کا ذکر اپنے دل میں لانا۔ تمہارا تو اس نے ایک مارا تھا، اس کے 72 اس کے سامنے قربان کر دیے گئے تھے، تو جس طرح اس نے صبر کیا تھا آپ بھی صبر کریں۔ اللہ ان گھروں میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ سب کو دو یہ بھی اپنی جگہ پہ صحیح ہے۔ فرمانے ہیں کہ پورا سال انتظار کرتے ہیں، آپ آتے ہیں تو شیر، تو میں پورا سال ہی بولتا رہتا ہوں، میں لگاتار بولتا آ رہا ہوں، 1 فروری تک ایک دن بھی خالی نہیں ہے، بعض دن ایسے ہیں کہ 3 خطاب کرنے ہیں۔ بہرحال ریڈیو والے کو کسی برے گانے کی فرمائش ہوتی ہے تو وہ سنا دیتے ہیں، مجھے تو مصطفیٰ کی نعت کی فرمائش ہوئی ہے۔ ایک شیر حضرت شاہ نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا پڑھ دیتا ہوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کے متعلق شاہ نصیر الدین نصیر نے کہا، شاہ نصیر کہتے ہیں جب آقا آئے تو کیا ہوا؟ شاہ نصیر کہتے ہیں ٹھیکروں میں تابشے تاجے قیامی آ گئی، حضور آئے تو ٹھیکروں میں بھی چمک آ گئی، ٹھیکروں میں تابشے تاجے قیامی آ گئی، از سر نو خون ہستی میں روانی آ گئی، پھر زمین آب و تاب آسمانی آ گئی، اور مصر جھوما پھر زلیخا پر جوانی آ گئی، آ گیا وہ ذات جس کی موجب توقیر ہے، اور جس کے دستے پاک میں کونین کی تقدیر ہے۔ اللہ میرا آپ کا یہ میں بیٹھنا قبول فرمائے۔ آخر دعوانا